کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ خود قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج ہم اسلامی تعلیمات کی گہرائی میں اتریں گے اور قرآن مجید کی تلاوت سے جڑے ہوئے روحانی معنی اور ان حیرت انگیز انعامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ذرا ایک ایسی ڈیل کا تصور کریں جس میں منافع کی 100% گارنٹی ہو، جہاں نقصان کا کوئی ذرا سا بھی امکان نہ ہو۔ قرآن ہمیں بالکل ایسی ہی ایک پیشکش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا اور یقینی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لین دین کی اصل نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ پیغام ہے جس میں ہماری زندگیاں بدلنے کی طاقت ہے۔ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا، تو ہم صرف صفوں پر لکھے الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ سے ایک براہ راست تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا خاص مقام ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل و دماغ کو اس کلام کے لیے کھولنے کو تیار ہیں۔ اور یہ وعدہ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ سیدھا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم قرآن کی وہ آیت دیکھیں گے جو اس الہامی وعدے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہی وہ آیت ہے، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29۔ یہ اس الہامی وعدے کی بنیاد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایک ایسے انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنا زبردست وعدہ ہے! اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ 3 کام کریں تو ہمیں ایک ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو یقینی کامیابی کا سودا ہے۔ تو ہم نے قرآن میں اللہ کا وعدہ تو دیکھ لیا، لیکن اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگلے حصے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے اس الہامی وعدے کی کس طرح مزید وضاحت فرمائی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے خاص ہوں، کہ ہمیں محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہم اللہ کے لیے خاص ہو جائیں گے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم وہ حدیث دیکھیں گے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا سوچئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہم اللہ کے اپنے، اس کے خاص لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے انعامات یہیں ختم نہیں ہوتے، بات ابھی آگے بڑھے گی۔ اگلی سلائیڈ میں ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے جو ایک اور حیرت انگیز انعام کے بارے میں بتاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور پھر اچانک قرآن ایک سفارشی بن کر، ایک وکیل بن کر آتا ہے اور آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے۔